خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو، اس عزاداری کو، اس گریہ وزاری کو، اس ماتمداری کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ خالق کائنات بحق امام حسین علیہ السلام اس مجلس میں شریک کوئی مومن بیمار ہے، اس کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان ایام اعظام رب کائنات بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں جہاں جہاں صف عزا بچھی ہے، اللہ رب العزت عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ خالق کائنات دہشت گردوں کا قلع کما فرمائے اور اس ملک میں امن، سکون، عدالت اور انصاف کے لیے میرے بارہویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دوستو، بزرگ و عزیزو، سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 124 مسلسل تیسرے دن آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مجیدہ میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم 100% نمبر لے کے کامیاب ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ان آزمائشوں میں کامیابی کے بعد اللہ نے فرمایا، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ صاحبان بصیرت اور تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اس سے پہلے رسالت کے منصب پر فائز تھے، اس سے پہلے نبوت کی مسند پر فائز تھے، اس سے پہلے وہ خلیل اللہ ہو چکے تھے۔ اور یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، فرمان ہے آپ کے اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، میرے امام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبوت عطا فرمائی، نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا، خلت کی منزل پہ فائز کرنے کے بعد امتحان لیا، امتحان میں کامیابی کے بعد امام بنایا۔ نبی پہلے تھے، رسول پہلے تھے، خلیل اللہ نے بنا دیا تھا۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اللہ نے خلیل کیوں بنایا تھا؟ کہ اس لیے کہ وہ زمین پر سجدے زیادہ کرتے تھے، کثرت سجود کی وجہ سے اللہ نے انہیں خلت کی منزل عطا کی۔ عبد خدا تھے، نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے۔ میں نے کوشش کی طالب علم ہونے کے ناطے تلاش کرنے کی کہ اللہ نے جب نبی بنایا تھا تو شاید پہلے امتحان لیا ہو۔ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں پاکستان میں کہ آپ وہاں کیسے مجلس پڑھتے ہیں؟
میں انہیں کہتا ہوں کہ ایک مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں مجلس 50% اشاروں اور کنایوں پہ ہوتی ہے، جبکہ یہاں ہماری مجبوری ہے صراحت سے کچھ کہنا پڑتا ہے، اور صاحبان کلام جانتے ہیں جو لطف کنائے میں ہوتا ہے وہ اشارے میں نہیں ہوتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں نے کوشش کی تفسیروں کو کھنگالنے کی، تاریخ کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، تاریخ انبیاء پڑھی میں نے، تفسیریں میں نے پڑھی، شاید کسی مفسر نے لکھا ہو کہ اللہ نے نبی بنانے سے پہلے ابراہیم کا کوئی امتحان لیا ہو، اللہ نے منصب رسالت عطا کرنے سے پہلے کوئی امتحان لیا ہو، اس امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے رسول بنایا ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاید خلیل بنانے سے پہلے کوئی امتحان لیا ہو، نہیں، یہ منصب امامت کوئی اتنا قیمتی منصب ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو بھی بغیر امتحان کے نہیں دیا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھی، اس صاحب نے تفسیر میں انی جاعلک للناس اماما میں کہا اس سے مراد ہے انی جاعلک للناس نبیا، ہم تمہیں لوگوں کا نبی بناتے ہیں، امام سے مراد نبی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ دوستوں، ہم تمہیں لوگوں کا نبی بناتے ہیں، کب؟ جب سارے امتحانات لے لیے اب نبی بناتے ہیں۔ اور آخری امتحان کب ہے؟ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب ابراہیم سے امتحانات لے لیے نا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور سارے امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اگر اس کا مفہوم یہ ہو کہ اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے نبی بناتے ہیں، تو میں طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، معجزہ معصوم کا ہوتا ہے، غیر معصوم کا نہیں ہوتا۔ علم کلام میں طے شدہ بات ہے، معجزے معصوم کے ہوتے ہیں، غیر معصوم کی کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ صرف معصوم کا ہوتا ہے، اور معصوم یا نبی ہوتا ہے، یا رسول ہوتا ہے، یا میرے مکتب کے مطابق امام ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے، معجزہ معصوم کا ہوتا ہے، غیر معصوم کا معجزہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اب ابراہیم کو نبی بنا رہا ہے، تو وہ آگ جو گلزار ہو رہی تھی کس کے لیے تھی؟ وہ جو معجزات تھے وہ کس کے لیے تھے؟ بہت اچھا۔ وہ جو جبرائیل آ کے راستے میں روک کے کہہ رہے تھے مدد نہیں چاہیے، وہی نبیوں پہ ہوتی ہے۔ اگر نبی اب بن رہے ہیں تو پہلے وہی کیسی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں، ہم تمہیں اب لوگوں کا امام بنائیں، اور جاؤ بھئی، اللہ نے عبد بنایا، ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ فرنٹ سیٹ پہ توجہ سے سنا، جب اللہ نے عبد بنایا تو ابراہیم نے دعا نہیں کی کہ اس عبدیت کو میری ذریت میں رکھ دے، حالانکہ عبدیت کوئی کم منزل نہیں ہے۔ شاید میں سمجھا سکوں، عبد خدا ہونا
کوئی کم منزل نہیں ہے. جاؤ قرآن پڑھ لو. اچھا آپ تو سارے ماشاءاللہ اہل عبادت ہیں, یہ نماز میں تشہد پڑھتے ہو نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ عبد خدا ہونا کوئی اتنی بڑی منزل ہے کہ منزل شہادت میں اللہ کے نبی کا عبد ہونا پہلے گواہی دی جاتی ہے, رسالت کی بعد میں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں. اور شاید میں سمجھا سکوں. جاؤ قرآن پڑھا کرو. آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھیں گے؟ پڑھا کرو قرآن, ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. مجھ طالب علم ہوں, منت کر رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک مومن روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے. کم از کم 50 آیتیں روزانہ پڑھا کرو. ترجمے کے ساتھ پڑھ لو, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ لگے گا. پھر دنیا کے اپنے کاموں میں مصروف رہو. 15واں پارہ ہے, پہلی آیت ہے, شاید بندگی سمجھ آ جائے. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. بھائی پتہ نہیں میں کیسے سمجھا پاؤں. معراج پہ پیغمبر جا رہے ہیں, اللہ تعریف اپنی کر رہا ہے. سبحان الذی, پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ, اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے عبد کو, لیلاً, راتوں رات, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. پتہ نہیں ذہن میں بات آ گئی ہے بھئی, غور کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ, سبحان الذی اسری برسولہ. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے نبی کو لے گیا, نہیں. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے رسول کو لے گیا, نہیں. یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بحبیبہ, پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے حبیب کو لے گیا, نہیں. کہ پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. ذرا غور تو کرو, جس محمد کی عبدیت کی یہ معراج ہے, اس کی رسالت کی معراج کیا ہے؟ بندگی کی معراج یہ ہے, اس کی رسالت کی معراج کیا ہوگی؟ اس کی نبوت کی معراج کیا ہوگی؟ جس کی بندگی کی معراج یہ ہے کہ جس پہ اللہ اپنی تعریف کرے, اس کی رسالت کی معراج کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. بحثیں ہیں پتنی, میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا, ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات کہوں گا, لیکن آ گئی ہے. ہاں, راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا. بحث چھڑتی ہے کہ یہ روحانی معراج تھی یا جسمانی تھی. ایک اختلاف ہے مفسرین میں, مختلف مکاتب میں اختلاف ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی. ایک طبقہ ہے
ایک مکتبہ فکر ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ روحانی معراج تھی، روح گیا تھا، جسم نہیں گیا تھا، روحانی معراج تھی۔ یہ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، سو جاتے ہیں نا ہم، قرآن کہتا ہے جب بندے سوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم ان کے بدنوں سے روح نکال لیتے ہیں۔ یہ سوئے ہوئے آپ برمنگھم میں ہوتے ہیں، سیر سندھ کی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں روح پہنچا ہوتا ہے، روح، یہ ہے روحانی سفر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کا بدن کے ساتھ رابطہ موجود رہتا ہے، رابطہ منقطع ہو جائے تو موت ہو جائے۔ یہ اس کی اپنی قدرت ہے، روح نکال بھی لیتا ہے، رابطے قائم بھی رکھتا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم پھر کسی کی روح کو واپس نہیں لوٹاتے، بس وہ سویا 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 رہتا ہے اور کسی کی روح کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے نیند سے اٹھنے کے بعد کو نئی زندگی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ بعض کا خیال ہے یہ روحانی معراج تھی، پیغمبر خواب میں گئے تھے، خواب میں گئے تھے، خواب میں گئے تھے۔ ایک عقیدہ، ایک مکتب خیال ہے، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے، اللہ خواب میں لے گیا تھا، روح ہے پیغمبر گیا، بدن نہیں گیا پیغمبر کا، جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج۔ کیوں بھائی؟ ایک اعتراض تو یہ ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے تھوڑے سے وقت میں بندہ جائے بھی آئے بھی، پانی چلتا رہے، کنڈی ہلتی رہے، بستر گرم رہے، اتنے عرصے، اتنا لمبا سفر، ساتوں آسمانوں سے آگے۔ اور میں نے روایتوں میں پڑھا، خود پیغمبر فرماتے ہیں ایک منزل ایسی آئی جہاں جبرائیل نے کہا بس یا رسول اللہ، اب اس کے بعد میں آگے نہیں بڑھ سکتا، انگلی کے پورے کی مقدار بھی آگے بڑھانا یا رسول اللہ، لحترق تو جل جاؤں گا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں جو نور محض ہے فرشتہ، فرشتے کے نوری ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، فرشتہ تو نوری مخلوق ہے نا، اگر ایک انگلی کے پورے کی مقدار آگے بڑھا میں جل جاؤں گا۔ اب نور محمد سمجھ نہیں آیا، پیغمبر فرماتے میں آگے بڑھا، پھر 1000 مرتبہ آواز آئی، اذن منی، اور قریب ہو جائے، اور ہر دفعہ میں اتنا آگے بڑھا جتنا یہ سارا سفر کر کے آیا، اتنا سفر، 1000 دفعہ اذن منی، قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ آ گیا۔ اتنا لمبا سفر گئے اور آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بندگان خدا، اگر پیغمبر نے کہا ہوتا میں گیا ہوں تو اعتراض کرتے، اگر پیغمبر نے کہا ہوتا میں گیا ہوں تو اعتراض ہو سکتا تھا، کیسے گئے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ معراج ہے، پیغمبر پر اعتراض ہے یا قدرت خدا پر اعتراض ہے؟ اللہ کہہ رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک اور پاکیزہ وہ اللہ جو لے گیا، وہ لے گیا۔ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، وہ لے گیا، اللہ لے گیا، اللہ کہتا میں لے گیا، اب اس کی قدرت پر تو اعتراض، وہ تو قادر مطلق ہے نا، انہو علی کل شیء قدیر ہے نا، اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے نا، اس پر تو اعتراض نہ کرو۔ لیکن آؤ پھر ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اب سے آگے بڑھے ہیں نا، تو ایک منزل آئی کہ جہاں پیغمبر نے اپنے جوتے اتار دی، پیغمبر نے اپنے جوتے اتارے، اور ہر مورخ نے لکھا ہے کہ ارشاد ربوبیت ہوا، میرے حبیب جوتے کیوں اتارے؟ کہ پروردگار میرا موسیٰ بھائی وادی طوا میں آیا تھا، تو نے حکم دیا اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، موسیٰ جوتے اتار دو، تم وادی مقدس میں آ گئے ہو۔ ابراہیم موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، پروردگار تو نے کہا، موسیٰ نے اتار دیے، میں نے
اس لیے اتارے تجھے کہنا نہ پڑے، تیرے کہنے سے پہلے اتار دوں۔ ارشاد پروردگار ہوا میرے محمد پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ جوتے پہن کے آؤ، وہ موسیٰ تھا، آپ محمد ہیں، پہن کے آئے۔ میں صرف جواب دینا چاہتا ہوں، جاؤ تاریخ پڑھ لو، معاشرے کا جائزہ لے لو، غور کر لو، دیکھ لو۔ جو کہتے ہیں نا یہ روحانی معراج تھی، میں انہیں سمجھا رہا ہوں بندگان خدا، جوتے جسم پہنتا ہے، روح نہیں۔ جوتے جسم پہنتا ہے، روح۔ اللہ نے پہلے ابراہیم کو عبد بنایا۔ عبدیت بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑی منزل ہے عبدیت۔ امتحان نہیں لیا، بغیر امتحان کے عبد بنا۔ کہیں اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے دعا نہیں کی پروردگار میری نسل میں رکھ دے عبدیت کو۔ پھر اللہ نے نبی بنایا، نبی بنے، دعا نہیں کی میرا اللہ میری نسل میں نبوت رکھ دے۔ اللہ نے رسول بنایا، ابراہیم نے دعا نہیں کی اس رسالت کو میری نسل میں رکھ دے۔ اللہ نے خلیل بنایا، ابراہیم نے دعا نہیں کی کہ یہ خلت میری نسل میں رکھ دے۔ جو ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، یہ منصب امامت کوئی اتنا عظیم تھا، فوراً کا پروردگار ومن ذریتی، اس امامت کو میری نسل اور ظاہر ہے یہ کوئی عام دعا تھوڑی ہے، امام دعا کر رہا ہے نا، تازہ تازہ امامت ملی ہے، اور امامت کے بعد پہلی دعا ہے پروردگار ومن ذریتی، اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ امامت ملنے کے بعد پہلی دعا ہے، اللہ نے رد نہیں کی، اللہ نے قبول کر لی، دیں گے تیری نسل میں۔ یہ طے ہو گیا آج، آئندہ امام بنے گا وہ جو ذریت ابراہیم سے، طے ہو گئے۔ آج کے بعد امام وہ بنے گا جو ذریت ابراہیم سے ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، ہو سکتا ہے ذریت ابراہیم سے ہو، لیکن لا ینال عہد الظالمین، زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا۔ انشاءاللہ شرائط امامت میں عرض کروں گا، تفصیل سے بات کریں گے۔ منصب امامت اللہ نے عطا کی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو منصب امامت عطا کی، اور ظاہر ہے یہ منصب امامت دو قسم کے، کچھ امام وہ ہیں جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، ہے نا۔ سید الانبیاء اپنے زمانے میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام۔ ہم جس امامت کی بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ امامت نہیں، ہماری بحث اس امامت میں ہے، ہی ریاست العامت الالہیہ۔ امامت کہتے کسے، تعریف کر رہا ہوں، امامت ہی ریاست العامت الالہیہ لشخص انسانی نیابتا عن رسول اللہ، ویجب اتباعہ علی الانام کلہا۔ امامت اس عمومی حکومت الہیہ کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس حکومت کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص کو اللہ عطا کرتا ہے، پیغمبر کی نیابت میں، پیغمبر کا نائب بن کے امام ہوتا ہے۔
امور الدین والدنیا، تمام دینی امور میں بھی، تمام دنیاوی امور میں بھی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اور ویجب اتباعہ علی الانام کلہا، اور تمام لوگوں پر واجب ہے اس امام کی اتباع کریں۔ یہ ہے امامت، اور جس کی اتباع کی جائے گی وہ ہوگا امام۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ آیا سید الانبیاء کے بعد امامت کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، جو اختلافی مسئلہ ہے امت اسلامیہ میں۔ آیا نبی کے بعد امام کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں؟ ایک طبقہ ہے جو کہتا نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ خارجیوں کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی امام کی ضرورت، وہ خارجی ہیں جو کہتے ہیں کسی امام کی ضرورت نہیں۔ باقی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نہیں، ضرورت ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ بنائے گا کون۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ امام خلیفہ بنائے گا کون۔ یہ شرائط میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہونا چاہیے، ضرورت ہے امام کی۔ ایک لمحے کے لیے بھی امت بغیر امام کے نہیں رہ سکتی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، عقیدے سمجھا رہا ہوں میں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی، عادتیں بدلتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، فطرت تبدیل نہیں ہوتی بھائی، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو دین فطرت قرار دیا، کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ کائنات کی ہر شے میں، کائنات کی ہر مخلوق میں ہر وقت کوئی نہ کوئی امیر موجود ہوتا ہے جسے ہم امام کہتے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جہاں امیر اور امام نہ ہو، یہ دین فطرت ہے۔ دیکھو فطرت ہے نا، ہم گھر سے نکلتے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں 1 مہینہ کے لیے، یہ گھر کے امور کسی کو سونپ کے جاتے ہیں یا نہیں؟ میں 1 مہینہ کے لیے UK جا رہا ہوں، اب اس گھر کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کسی کے سپرد کر کے آؤ گے نا، ہاں، اسی کو خلافت اور نیابت کہتے ہیں۔ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، پیچھے خیال رکھنا، میرے بچوں، بڑے بیٹا ذرا بھائیوں کا چھوٹوں کا خیال رکھنا، اسی کو نیابت کہتے ہیں، اسی کو، یہ فطرت ہے، فطرت۔ یہ انسانوں کی بجائے خود انسانوں میں تو کیا، یہ جانوروں میں بھی کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں موجود ہوگا، کیا ڈانس کیا کرو، اللہ نے تمہیں ایسے امام دیے۔ میرے مولا کے خطبہ چیونٹیوں پر، چیونٹیوں کی تخلیق پہ خطبہ۔